کھانے کمانے والا ہے، دیندار ہے، آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا، آپ کی بیٹی کا حق ادا کرے گا۔ نبی نے فرمایا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ اور فساد۔ تو عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ اور یاد رکھو، اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو جلسوں اور پروگراموں میں آتی ہیں اور بن سنور کر کے آتی ہیں، میک اپ کر کے آتی ہیں، زیورات سے لپٹ کر کے آتی ہیں، بڑے ادب سے ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس طریقے سے جلسے میں آتی ہیں تو آپ کا نہ آنا بہتر ہے، آپ کا جلسوں میں نہ آنا بہتر ہے۔ ارے میرا دین تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کے جاتی ہے، نبی نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ خوشبو لگا کر، ایسی خوشبو جو غیر مردوں کے نتھنوں تک پہنچے، ایسی خوشبو لگا کر کے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو جلسے اور پروگرام میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں، تم جب گھر سے نکلا کرو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو، بناؤ سنگار کر کے اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنا کر کے آکرشک بنا کر کے نکلا کرو۔ اگر عورت گھر سے نکلے پردے میں نکلے، سادہ لباس میں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سمجھاؤ۔ میں بہت سارے گھروں میں گیا مہمان کے طور پہ، عالم کے لوگ عزت تو کرتے ہی الحمدللہ اکثر جگہوں پر، اب اس گھر کے بچے بھی آگے مسافہ کر رہے ہیں۔ 5 سال کی 6 سال کی بچی آتی ہے، لڑکے نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لڑکی نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ لڑکی نے کہا میرے ابا نے منع کیا ہے کہ لڑکیوں کو آدمی لوگوں سے مسافہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 6 سال کی بچی کو یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ باپ نے دی۔ مہاراشٹر میں ایک علاقہ ہے شولاپور، ایک جگہ پر میں گیا، وہاں 5 سال کا بچہ دادا کے ساتھ رات میں سوتا ہے اور دادا سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں۔ 5 سال کا بچہ دادا کی سورہ ملک کی تلاوت سن کر کے، سورہ ملک تقریباً 3 صفحے کی سورت ہے اور بڑے بڑے مردوں کو یاد نہیں ہوگی، 5 سال کے بچے نے دادا سے سن کے یاد کیا۔ اور ابھی لیٹسٹ نیوز ہے 2 مہینہ پہلے، ممبئی کا ایک علاقہ ممبرا ہے، وہاں پر ایک 6 سال کے بچے نے قرآن پورا کا پورا حفظ کر لیا اور صرف 6 مہینے میں اس نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ میرے عزیزوں، یہ تمام چیزیں تربیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں موبائل پر کیا دیکھا جاتا ہے؟ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ ماں کیسی ہے؟ باپ کیسا ہے؟ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر عورتوں کو سنوارنا ہے، اگر نوجوانوں کو سنوارنا ہے، اگر نئی نسل کو بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرنی پڑے گی۔ اور آگے بڑھیے، اس امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سے دور ہو گئے ہم۔ آج موبائل 1 منٹ کے لیے ڈسچارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ موبائل 10 منٹ کے لیے میسج، ابھی میں نیپال گیا، نیٹ ورک آنا بند ہو گیا، پریشان، پتہ نہیں کس کا کال آ رہا ہے۔ اب موبائل کے بغیر 10 منٹ نہیں رہ سکتے۔ میرے عزیزوں، موبائل کے بغیر آپ 10 منٹ نہیں رہ سکتے۔ لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا؟ سیمانچل کے لوگوں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر جلسے میں آپ نے عباس رفیع کو سنا، شیخ جرجیز صاحب کو سنا، شیخ امام صاحب کو سنا، آپ نے قرآن کو آخری بار کب تلاوت آپ نے کی ہے؟ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ آج یہ امت قرآن سے دور ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دے گا اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے ہماری اور آپ کی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھتی نہیں تھی، قرآن پر غور نہیں کرتی تھی۔ آج الحمدللہ بنگلہ زبان میں قرآن کا انواد موجود ہے، ہندی اور انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہے۔ قرآن کو پڑھو میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ھذا بلاغ للناس، قرآن مانوتا کے نام ہمارا پیغام ہے۔ ہر جلسے میں اپنے گاؤں کے کچھ غیر مسلموں کو بھی دعوت، اور معاف کیجئے
یہ جو وید کے منتر آپ سناتے ہیں، یہ گیتا کے جو شلوک اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سناتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بلائیے اور ان کو قرآن سنائیے، ان کو قرآن کی بھیٹ دیجیے، ان کو پوتر قرآن کی ہندی کی کاپی دیجیے، اور آپ 2-4 بار ایسا کیجیے میرے بھائیوں۔ میں نے بہت سارے ایسے غیر مسلموں کو دیکھا ہے جو اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے، لیکن کسی کی ایک تبلیغ سے، ایک بہت بڑے عالم ہماری جماعت اہل حدیث کے ہیں مولانا عبداللہ جولم عمری مدنی، نام سنا ہوگا آپ نے، یہ نیپال کے رہنے والے ہیں، اور یہ بہت دور تمل ناڈو میں پڑھاتے ہیں جامعہ دارالسلام عمر آباد میں حدیث کے استاد۔ ایک مرتبہ بنارس آئے، میں بھی ملنے گیا، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ اتنے بڑے وقتہ ہیں، خطیب ہیں، آپ اپنے شہر کے غیر مسلموں کو کیا اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، بنارس تو بھی دھارمک شہر ہے، وہاں ایسا ماحول نہیں ہے۔ تو مولانا عبداللہ جولم عمری مدنی کو میں نے دیکھا، ہمت دیکھیے انسان کا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے